دینے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ آج سے 2 دن پہلے سرکاری ترجمان کے جو لاکھوں روپے جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت کی ترجمانی کرنے کے لیتے ہیں پرویز رشید صاحب، وہ 2-3 دن پہلے کراچی گئے اور کراچی آرٹس کونسل میں جا کے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کا علم دینے والی جو مدارس ہیں وہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں اور جہالت کی نرسریاں ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے جو اسلامی عقائد ہیں نا موت کے بعد کے آخرت کے حوالے سے اس کا انتہائی ولگر طریقے سے جو ہے وہ اس کو تضحیق کا نشانہ بنایا اور دشنام کا نشانہ بنایا۔ اس کے اوپر مفتی نعیم صاحب کی جو جامعہ بنوریہ کے ایک بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے وفاق المدارس کے جو پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ مدرسوں کی آرگنائزیشن ہے اور چین ہے، انہوں نے اور اسلامی یکجہتی کونسل انہوں نے انہیں فتویٰ دیا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں پرویز رشید صاحب۔ یہ آج آپ کے ARY نیوز پہ کل انہوں نے باقاعدہ بیان دیا جو ہے وہ مفتی نعیم صاحب نے۔ میں آپ کی توجہ اس سائٹ پر دلانا چاہتا ہوں اور پھر اس کی آپ کی جو ہے وہ پچھلے کچھ 2 واقعات سے بھی جوڑوں گا کہ جب ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا تو مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کے جو چنیوٹ سے مسلم لیگ نون کے MPA ہیں، انہیں جو ہے وہ پرویز رشید صاحب کے جو 25 MPS کی جو ہے وہ ڈومین بنائی تھی اس میں شامل کیا گیا، تو انہوں نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب قادیانی ہیں، میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا۔ اس کے اوپر پھر آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب جرگہ لے کے گئے ان کے پاس اور وہاں جا کے ان کی گفتگو ہوئی۔ یہ میرے پاس پورا ان کا ریٹن جو ہے وہ میرے فون پہ موجود ہے، جو ہے وہ آپ کے مولانا الیاس چنوٹی صاحب کا خط۔ انہوں نے وہاں ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ مسلمان ہیں؟ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں ہاں جی میں اہل سنت والجماعت ہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو مولانا الیاس چنوٹی صاحب نے کہا کہ پرویز رشید صاحب پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ جھوٹا نبی تھا؟ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے اوپر مولانا الیاس چنوٹی صاحب نے انکار کر دیا کہ میں اس شخص کو ووٹ نہیں دوں گا۔ پھر تیسری چیز، میں آئی وٹنس ہوں آج سے 3 مہینے پہلے گستاخانہ خاکوں کے خلاف اسلام آباد ہوٹل کے اندر علماء کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، مولانا طاہر اشرفی نے رکھی، میں بھی انوائٹڈ تھا۔ وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے سنا کہ پرویز رشید صاحب نے الٹا یہ کہ آپ فرانس کا اور ایبٹو کا جو ہے وہ اس کے خلاف کرٹیسائز کریں، پرویز رشید صاحب نے پاکستانی علماء کو، عالم اسلام کے علماء کو، مسلمانوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو فرانس کی فلاں چیز نظر نہیں آتی، آپ کو فرانس کے فلاں ادارے نظر نہیں آتے، اور انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی وہاں پہ فرانس کی۔ وہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا تھا جو پورے ٹی وی چینلز پہ آیا تھا۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے تمام علماء اکرام کے ساتھ اور ان دینی مدارس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ مطالبہ رکھوں گا کہ فوری طور پہ نواز شریف صاحب ان پرویز رشید صاحب کو فارغ کریں۔ اور آج مجھے سمجھ آیا، 2 سال سے میں سوچتا تھا کہ یہ آدمی اتنا بزرگ ہے، یہ صبح دوپہر شام عمران خان کے حوالے سے اور PTI کے حوالے سے اتنا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ تو مجھے تو آج سمجھ آئی ہے کہ ان کا تو مرنے کے بعد اللہ کے حضور جانے کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے۔ ان کا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، جو انہوں نے اپنے الفاظ اور اپنے نظریات جو انہوں نے آج سے 2 دن پہلے بیان کیے۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ مطالبہ رکھوں گا تمام علماء کرام، تمام دینی مدارس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہ فوری طور پہ حکومت وقت اور نون لیگ کی حکومت اس پرویز رشید کو جو ہمیشہ سچ سے پرہیز کرتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، رانا صاحب یہ تو بہت بڑا الزام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ رانا صاحب سے پوچھتا ہوں، رانا صاحب یہ بہت بڑا الزام آ گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اہم منسٹری، فیڈرل منسٹری، اور وہ بھی انفارمیشن کی منسٹری جس میں بڑے سیکرٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قادیانی ہے۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس حکومت کا حصہ ہیں، اس پہ کیا بولیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ایک شخص کو اپنے دل کا بغض اتارنے کے لیے اپنا ٹیلی ویژن چینل مہیا کر دیتے ہیں، اور ان کی ون سائیڈڈ اپروچ جو ہے، نہیں سر، ہم تو آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں، ہم تو آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں۔ میں پرویز ڈاکٹر صاحب مولانا الیاس چنوٹی صاحب کا خط موجود ہے۔ نہیں رانا صاحب کو پہلے بولنے دیجئے، آپ نے تو بتا دیا، بات سن لی ہے، ہاں رانا صاحب کو بولنے دیجئے۔ آپ نے کچھ اپنا کچھ اور بغض انلوڈ کرنا ہے تو کر لیں، لیکن یہ فورم جو ہے آپ کا بغض انلوڈ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نبوت کا رتبہ ماننا بغض ہے تو مجھے فخر ہے اس بغض پہ۔
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دیکھیں اوپر جان قربان کرنا بغض ہے تو رب کعبہ کی قسم مجھے فخر ہے اس پہ. رانا صاحب کو بولنے دیں, رانا صاحب کو صبر بولنے کر دیں, لیں. ہر حد تک جا سکتا ہوں. رانا صاحب گورنمنٹ کے, رانا صاحب کو بولنے دیں. اگر کوئی میں بھی ایک بےہودہ شخص ہوتا اور اس قسم کی باتیں آپ کے بارے میں کرتا اور میں بھی رب کعبہ کی بات کرتا اور آپ کے اوپر یہی بہتان لگاتا تو پھر میں آپ سے پوچھتا کہ آپ یہ فورم اس چیز کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو بہت تکلیف ہے ان کے مذہب کی, آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے. یہ آن ایئر بات ہے. آپ نے بڑی گھٹیا بات کی ہے. مولانا الیاس چنوتی صاحب آپ کی ریکارڈڈ, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اس پہ بہودہ کہتے ہیں. میں آپ کی بزرگی کا خیال کر رہا ہوں. آپ کی پیپل, آپ کو شرم اور حیا آنی چاہیے. دیکھیں پارلیمانی, آپ کی ہے, میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ قادیانی ہے. اندر آپ کے ایم پی اے نے کہا ہے کہ وہ قادیانی ہے. میں نے نہیں کہا. انہوں نے آج سے 2 دن پہلے اسلامی عقائد کو جو ہے وہ تضحیک کا نشانہ بنایا ہے اور آپ اس کے اوپر کہتے ہیں بہودہ. اس ٹاپک, شرم آنی چاہیے آپ کو. اس ٹاپک سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک جھوٹے آدمی کو, ڈاکٹر صاحب آپ کس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ فائز کیا ہوا ہے. دیکھیے یہ ٹاپک ہم نے کیا, لیکن یہ ایک بہت بڑا الزام آ گیا ہے. تو آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ اس کی یا تردید کر دیں یا آپ کہہ دیں کہ پرویز, میں تو پرویز رشید صاحب سے کہوں گا کہ وہ آ کر اس وقت لائیو پہ, لائیو پروگرام ہے, وہ اس بات کی اگر جی رانا صاحب بولیں. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ نے یہ ایشو انہوں نے اٹھانا تھا تو پرویز رشید کے سامنے اٹھاتے, وہ ان کو ایک فٹنگ قسم کا جواب دیتے. مجھے اس قسم کی کسی انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس. میری ہوا سے بھی جاتا ہے. چھوڑو فٹنگ جواب دینے کا, وہ فٹنگ جواب دینے کو چھوڑو. آپ کی ہوا بہت زیادہ ہے. یہی آپ کو غلط فہمی ہے, آپ کے لیڈر کو بھی یہی غلط فہمی ہے کہ آپ کی ہوا بہت زیادہ ہے. آپ کی ہوا جو ہے وہ آپ کی ہوا جو ہے اور حدیث کا مذاق اڑاتا ہے, جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے, جو علماء کا بالکل غلط بات کر رہے ہیں آپ. عقائد کا مذاق اڑاتا ہے. میرے لیے بنایا ہوا ہے نون لیگ نے اور میاں نواز شریف میرے لیے یہ بات دیکھ رہی ہے. میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. مفتی نعیم صاحب کو لے ابھی آپ آن ایئر, آپ سے ریکویسٹ ہے مفتی نعیم صاحب کو آپ آن ایئر لیں. نہ ہماری پارٹی کو کیا بات ہوئی ہے, اگر آپ نہیں جانے دوں گا یہاں پہ ان کو. اب آپ بات سن لیں, رانا صاحب میں بھی نہیں جانے دوں گا. ہم نے اس بدتمیزی کو نہیں برداشت کرنا. سیاست کا لینا دینا نہیں, میں بھی جانے نہیں دوں گا. کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کا لینا دینا نہیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں. جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, جہاں پہ اسلامی عقائد اور نظریات ہوں, وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ جھوٹا شخص پچھلے 2 سال سے پاکستان کے مسلمانوں کو ورگلا رہا ہے, اور یہ جھوٹا شخص صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. مجھے وہ جھوٹ اور بکواسات کرتا ہے. اگر پاکستان میں کوئی سب سے جھوٹا شخص ہے تو وہ عمران خان ہے. مرنے کے اوپر ہی ایمان نہیں ہے اس کا, تو مرنے